بہت سے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ اپنے لیے یعنی کوئی ایسا قائد، رہبر، رہنما یا پیر و مولوی مطلوب ہوتا ہے جو اپنے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرے، خود کو بڑی شے بنا کر پیش کرے۔ تو ایسے لوگ جب کسی ایسے فرد کو پا لیتے ہیں تو پھر ان کی تلاش ختم ہو جاتی ہے، وہ شخص کے اندھے مقلد بن جاتے ہیں، اس کی باطل سے باطل بات بھی مانتے ہیں تو بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یہی تو وہ چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں مرزا اول غلام قادیانی، اس کا معاملہ کچھ ایسا ہی تھا، ہزاروں لوگ اس کے بڑبولوں پر مر مٹے اور ان کی نسلیں دین اسلام سے نکل گئی اور غلام قادیانی کے مکر و فریب کے اسیر ہو گئے۔ جہاں تک دین اسلام کا معاملہ ہے تو اسلام ہمیں تواضع اور عاجزی کا درس دیتا ہے۔ تو ہم جیسے طالب علم کی کیا حیثیت، یہاں تو بڑے بڑے علم کے پہاڑ خود کو ادنا سا طالب علم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن مثل مشہور ہے کہ ظرف جو خالی ہو صدا دیتا ہے، اور آسان لفظوں میں خالی برتن زیادہ کھڑکتے ہیں، خالی پانڈے دا شور بڑا ہوندہ ہے۔ کچھ یہی حال مرزا منگول کا ہے۔ رنگ بدلتے مرزے کی تضاد بیانیاں جب لوگوں نے پکڑنا شروع کی تو مرزے نے بڑے مرزے کی طرح اور زیادہ بڑھ کے مارنا شروع کر دی۔ ذرا سنیے اس کی باتوں کو۔ بسا اوقات میری 3 مختلف سٹیٹمنٹس بھی بیک وقت درست ہوتی ہیں، جس طرح قرآن میں ناسخ و منسوخ کے حوالے سے آیات ہے، یا سچویشن کے اعتبار سے 3-4 مختلف جگہ پہ ایک ہی بات کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے، وہ ساری اپنی جگہ جسٹیفائی ہوتی ہیں۔ وہ کوئی ہم سے پوچھے گا تو پھر ہم اسے بتائیں گے بھی یہ اس موقع پہ تھا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا۔ اب تک اس کے بڑبولے پن کی انتہا ہے، اپنے جھوٹے بیانات کو قرآن مجید کے ساتھ ملا رہا ہے۔ قرآن مجید یا احادیث کا ناسخ و منسوخ تو دین کی تکمیل سے پہلے کا معاملہ ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص حکمتیں ہیں۔ اسی طرح تصریف آیات یعنی آیات کو پھیر پھیر کر مختلف انداز سے بیان کرنا، یہ بھی تذکیر و نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن ان بیانات میں تضاد قطعاً نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے سوائے جاہل کافر فرد کے؟ پھر دین کے طالب علم بھی جانتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ یا اس کا تعلق تو احکام سے ہے نہ کہ اخبار سے۔ مرزا اپنے تضادات کو، اپنے جھوٹوں کو نعوذ باللہ قرآن مجید کے ناسخ و منسوخ کے ساتھ ملا رہا ہے، تو کیا وہ ثابت کر سکتا ہے کہ قرآن مجید نے کوئی خبر بیان کی پھر اس خبر کو منسوخ کر دیا ہو؟ قطعاً نہیں کر سکتا۔ لیکن مرزے کے تضادات تو ساری کی ساری علمی خیانتیں اور خبروں کے بارے میں ہے، جیسے آپ 1-2 مثالیں دیکھ لیں۔ پہلی مثال اس کا ایک پرانا کلپ ہے 2011 کا، مسئلہ نمبر 61 حسینیت اور یزیدیت۔ اس میں 1 گھنٹے 54 منٹ کے بعد کہتا ہے، اب تھوڑی سی بات ماموں کے بیٹے کے بارے میں ہو جائے، یزید کے بارے میں، کیونکہ حضرت معاویہ ہمارے روحانی ماموں ہیں، ٹھیک ہے، ساڑھے مامے کا پتر تے لگتا ہے یزید، پر وہی گل ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا اگر غلط کام کرے گا تو نوح علیہ السلام کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں سپورٹ ملے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ہے، اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر ہے۔ کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا، وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی، اہل بیت سے بھی ٹوٹ گئی۔ اب یہاں یہ امیر المؤمنین امیر معاویہ کو روحانی ماموں بھی کہہ رہا ہے، اور اسی طرح ابو سفیان رضی اللہ عنہ وارضاہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر کہہ کر آگے یہ کہا کہ جو ان کے بارے میں بکواس کرے گا تو اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے ٹوٹ جائے گی۔ بعد میں خود اس نے نہ صرف ابو سفیان و امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے خلاف بکواسات کی بلکہ دیگر صحابہ کے خلاف بھی زبان درازی کی۔ اب یہ اہل ایمان کو ورغلاتا رہتا ہے، اس میں ناسخ و منسوخ والی کیا بات ہے؟ جبکہ مرزا کا یہ دعویٰ ہے کہ اسے پہلے سے سب کچھ پتا تھا، تو یہ ماننے کی بجائے کہ پہلے ان خیالات کے مطابق یہ جھوٹا اور فراڈیا تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دونوں بیانات صحیح ہیں۔ دوسری مثال، پہلے شہادت حسین کا ذمہ دار یزید کو بتاتا تھا، اور اب کے بیانات میں امیر معاویہ کو، جو ان کی شہادت سے پہلے فوت ہو چکے تھے، ان پر تہمت لگا کر صلح حسن کو منسوخ قرار دیتا ہے۔ تفصیل کے لیے صلح حسن پر ہمارا بیان سن لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس جھوٹے فراڈیے کے شر سے
امت کو محفوظ رکھے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے تو اس حال میں مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔